اگر آپ کی زندگی میں استخارہ نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ استخارے کو اپنی زندگی میں لے گئے، ایک ہی ہوتا ہے عام طور پہ مسنون استخارہ ہوتا ہے، اللہم انی استخیرک، وہ پوری دعا ہوتی ہے، وہ مجھے کوئی بھی کال کرتا ہے استخارہ دیتا ہوں لازمی کہ یہ تو کرو، یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر لوگوں کو ایک اور بڑا مصیبت پڑتی ہے، گلٹ مار دیتا ہے، گلٹ بہت مارتا ہے لوگوں کو، بڑا مارتا ہے، بڑی پٹائی کرتا ہے، بڑی کمال کی ٹھکائی کرتا ہے لوگوں کی، گلٹ جو ہوتا ہے۔ ایسے ایسے میں نے شاندار گلٹ کا شکار لوگ دیکھے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ عقل کہاں پر اس وقت غائب ہو گئی ہے، اس سارے سینیریو میں عقل کہاں پہ گئی ہوئی ہے۔ کیا تھا، پہنچے جو شیخ محشر میں امال ندارد، جس مال پہ تکیا تھا وہی مال ندارد۔ میں کہتا ہوں کہ گلٹ آیا ہے تو عقل کی ضرورت تھی، تو عقل کا ہے، عقل ندارد غائب ہے ہی نہیں، وہاں پہ گلٹ ہی گلٹ پڑا ہوا ہے۔ سنیں میری بات، دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ گلٹ ہے، گلٹ کو میں اپنے اوپر لا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، بڑے خیال آتے ہیں، جی او سی ڈی والے کہ بڑے خیال آتے ہیں، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اس کو تو جیسے آتا ہی نہیں ہے، اس کے تو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، آپ کو خیال سارے آ رہے ہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں آتا۔ لوگ معصوم ہوتے ہیں۔ ابھی مال کی بات ہو رہی تھی، ایک بات بتاتا چلوں، کچھ لوگوں نے کیے میسج کے جی، کمنٹ کیے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، یہ نہیں کر سکتے، آپ سے مل نہیں سکتے، آپ تو بڑے مہنگے ہو گئے، یہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے گالیاں دی، مکس فیڈ بیک آیا، آئی نو واٹ از دیئر۔ ایک بات آپ کی تسلی کے لیے بتاتا ہوں، جو لوگ محبت کرنے والے ہیں، جو کھرا مال تھا نا، میرا سب سے زندگی کا جو بہترین سامان ہے وہ فری میں رکھا ہے میں نے، وہ نہیں بیچا۔ ایک لائنر کی ایکسپلینیشن ہے یہ، اور ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں چھوٹا سا کانٹا چبھا ہوا ہے۔ میری نفرت میں کہیں ڈیٹے کو نہ گوا دینا، سمجھ رہے ہو؟ میں جن لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اگر میں پسند نہیں آ رہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری ویڈیو، میری تصویر نہ دیکھو، میری آواز سن لو، ڈیٹا نہ لوز کر دینا۔ اگر راہ حق کے مسافر ہو، اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو میں فراڈ نکل آیا ہوں گا نا، چھوڑو اس کام کو، یہ جو چل رہا ہے نا اس کا کیا قصور ہے؟ تو بغض میں مارے نہ جانا۔ اب ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو تھوڑی مجھ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ان کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، تو ان کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، سب سے جو میرے اندر اللہ نے نفیس ترین سامان رکھا ہوا تھا نا وہ فری میں رکھا ہوا، اس کو بیچے نہیں جا سکتا، وہ تو اللہ کے اور میری محبت کا نشان ہے، وہ رکھ دیا ہے، ڈپریشن کا رکھ دیا ہے، اسلام کا، روحانیت کا جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے سب رکھ دیا ہے۔ ایک مشورہ ہے جس کو بیچتا ہوں، اور وہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مانیٹائز تو ہو نہیں، مشورہ بیچ دو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے مشورہ بیچ دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا میں بکوا دوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بکوا دیجیے گا، پیسے تو کہیں سے چاہیے۔ تو اسی طرح ڈھونڈو کہ آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، استخارے کرو، نماز میں دعائیں مانگو، اور اس کے بعد سوچو اور وقت لو، 1 2 3 مہینے کا وقت لو، سال سال نہیں سوچتے ہوتے، سوچنے کا بھی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ کوئی سال لوگ سوچ میں ڈوبے، سوچ رہے ہیں کیا سوچے، کاروبار کرنا ہے، وہ 2 سال بعد ملا، میں نے کہا کیا کہ نہیں ابھی سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہے بھائی، اتنی دیر میں تو قیامت آ جائے گی، کیا سوچ رہا ہے، اب تک تو کر کے چھوڑ بھی چکا ہوتا میں۔ تو سوچنا شروع کرو اور دیکھو سروائیول کیا ہے، ہر چیز پہ پردہ پڑ جائے گا۔ 4 پیسے پاس ہوں گے نا، دولت کی بات نہیں کر رہا، 4 پیسے پاس ہوں گے، گھروں کے بل دے دو گے، ماں باپ کی کوئی خدمت کر دو گے، دوست احباب کے مددگار ہو جاؤ گے، کوئی ادھار کسی کو دے سکو اتنے قابل ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ کوئی باہر کسی فقیر کو کوئی صدقہ خیرات کرنے جوگے ہو جاؤ گے، کچھ اپنے جسم پہ لگانے جوگے ہو جاؤ گے۔ اتنے جوگے ضرور رہنا، مرد ہو یا عورت ہو، جو لوگ کر سکتے ہیں۔ مردوں کو تو میں سبھی کو کہہ رہا ہوں، عورتیں جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی، گھروں میں بیٹھ کے کرو، کچھ کرو، سروائیول پکڑو۔ یہ جو آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے نا، اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کو ٹائم جو ملنا ہے نا، وہ سروائیول کی کشتی میں بیٹھ کے ملنا ہے۔ فیکٹ بیان کر رہا ہوں، اس کے آگے پیچھے نہیں نکل سکتے آپ۔ یہ ایک گولدارا حصار ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا، میں نے لگایا نہیں ہے، میں نہیں لگاتا،
یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھو ہوش کرو, میں نے آپ کا سر گردن گدی سے بڑھ کے نیچے کیا, یہ دیکھو یہ دائرہ لگا ہوا ہے, اس سے باہر نہ نکل جانا, جن چمٹ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ کرتے رہو. اور وہ کرنے کی بھی ایک سیدھی بات بتا دیتا ہوں. ایک 20-22 سال کا بچہ ہے, اس کو ہوگی اینگزائٹی, کوئی بھی بندہ ہے, کوئی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بچی بیٹھی ہوئی, آج کل کے دور میں 30-40-50 ہزار ہر بندہ کما سکتا ہے. یہ ایک الگ سے میں بزنس کنسلٹنسیز الگ آفر کرتا ہوں. میرا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, میرا کام یہی تھا, میں بزنس کی کنسلٹنسیز دیا کرتا تھا. میرا خالی کمپیوٹر کا کام نہیں تھا, مارکیٹنگ کی, بزنسز کی, گروتھ کی, پرابلمس کی, ساری چیزوں کو کیا مسئلہ کدھر آ رہا ہے, بزنس گرو کیوں نہیں کر رہا ہے, ساری چیزیں, لاٹ آف اسٹاف. تو میں آپ کو یہ اس وقت جو بات بتا رہا ہوں, یہ روحانی آدمی ہو کے نہیں بتا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یوز یور اسکل. اسکل نہیں ہے, یوز یور نالج. نالج نہیں ہے, یوز یور ایموشنس. ایموشن کم ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, یوز یور پین. اتنی بات کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اور غور کرو, پھر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا, سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ جو گلٹ والی مثال ہے, یہ سنیں, گلٹ میں ہوتا کیا ہے. میرا کیا پتا کہ میں اگر نماز میں سجدہ کروں اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میرے ذہن کا کیا پتا ہے کہ یہ مجھے خواب میں کوئی فحش منظر دکھا دے. اس کا کوئی پتہ نہیں. یہ جو ہے نا, یہ سارا یہ حیات دنیا کے لیے بنا ہوا ہے. یہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. اس کا اللہ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. ہاں, اس کو اگر یہ کنٹرول کر جائے, یہ اگر ٹیک اوور کر لے, اللہ کی مرضی پہ رکھا ہوا ہے, سر مارنا پڑتا ہے اور ڈالنا بھی پڑتا ہے سر. اگر یہ ٹیک اوور کر جائے تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے. ادروائز جب تک یہ ٹیک اوور نہیں کرتا, عام لوگوں کے جو آپ ہمیں زیادہ, کبھی ٹیک اوور کر گیا, کبھی نہیں کیا, کبھی دقت آ گئی, کبھی دعا کر لی تھوڑی بہت, کبھی قرآن پڑھ لیا تو ٹیک اوور کر گیا, چھوڑ دیا تو اپنے رجحانوں کے حوالے ہو گئے, گم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہم لوگ ہوتے ہیں, کوئی خاص چیز تو ہوتی نہیں ہے آپ میں اور مجھ میں. تو اگر یہ کر جائے, اگر یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے تو اس کی ہول جو اس کا پورا کام ہے نا, وہ آپ کو کنفیوز کرنا ہے, کانفلکٹ پیدا کرنا ہے, یہ اس کی نیچر ہے. تو اس کا کیا پتا, یہ تو کسی وقت کچھ بھی سوچ سکتا ہے. اس کی سپیڈ ہے کوئی برق ہے, یہیں پہ بیٹھا ہوگا نا تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں چھلانگ لگائے گا, آخرت میں جائے گا, سدرۃ المنتہا پہ کیا ہوا تھا, اور وہاں سے چھلانگ لگائے گا اور سیدھا جائے گا کہ وہ فلانی جو ایکٹریس ہے اس کی کل میں نے ویڈیو دیکھی تھی وہ کیسی تھی. وہاں سے نکلے گا, سیدھا جائے گا کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں. وہاں سے نکلے گا, سیدھا اپنی زندگی کے کسی پتہ نہیں 20ویں 25ویں سال میں جا کے گرے گا, وہاں مٹی میں لوٹ پوٹ لگائے گا اور وہاں پہ کہے گا میرے ساتھ ایسے اس نے کیوں کیا, میرے ساتھ ایسے. یہ ایک سیکنڈ میں 1000 جگہوں کی تلاشی لے آتا ہے, 1000 طرح کے ٹائم لائنز میں گھس جاتا ہے, 1000 زمانوں کے اندر سے ہو کے آ جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے. یہ ٹرانسفارمر ہے, یہ ایک پروجیکٹر ہے. اس یا یوں سمجھو کہ 100 لیزرز لگی ہوئی ہیں ایک بیم کے, وہ وہیں سے ایسے ایسے ان کے نا, جیسے ڈسکو کلب میں نہیں لگی ہوتی, ایسے عجیب عجیب لائنیں چل رہی, یہ وہ والا کام ہے اس کا. اب میں سجدے میں جاؤں, یہ مجھے میرے ساتھ کوئی ایسا کام کر دے, اب میں کیا کروں؟ میری نماز کیا ٹوٹ گئی؟ نو, میں نماز پڑھوں گا, میں اس کو سیریس نہیں لوں گا, سمپل سی چیز. اچھا ٹھیک ہو گیا, نکل گیا یہاں سے. اب میں باؤل موومنٹ کے لیے گیا ہوں, واش روم میں گیا ہوں, سب جاتے ہیں, میں گیا اور میں وہاں جا کے بیٹھا اور اس نے مجھے کوئی نعوذ باللہ کوئی مقدس منظر دکھا دیا, کچھ بھی دکھا دیا, کچھ میرے ذہن میں کوئی سیکرٹ تھاٹ لے کے آ گیا, کوئی مقدس تھاٹ لے کے آ گیا. اب میں کیا کروں؟ غور کرنا میری بات پہ, او سی ڈی والے لوگوں, جو میرے بہن بھائیوں کو او سی ڈی کے جن نے جفا ڈالا ہوا ہے نا, میری بات کو سننا. کیا کروں میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں کون سا خود لے کے آ رہا ہوں؟ وہ میرے تو فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا چل رہا ہے. جو یہاں پہ چل رہا ہے وہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے لکھتے نہیں ہیں, کیونکہ ایکٹ ہی نہیں ہوا, ڈھلا ہی نہیں ہے عمل کے اندر, اندر ہی اندر چلتا جا. اللہ کو پتا ہے, بندے کو پتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تسلی دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میری امت سے وسوسے کے معاملے میں درگزر فرما لیا. نہیں لکھا جاتا, سمپل ہوگی بات, بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا, معاف ہو گیا, تو ٹینشن کیوں لینی ہے؟